جی السلام علیکم. مجھے کچھ کہنا ہے کہ ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن کی طرف، ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. ایک سوال ہم آپ سے کریں گے، اس کا جواب آپ نے ہمیں دینا ہے. بہت آسان سے سوالات ہیں، لیکن صحیح جواب دینے پر 27 رمضان کو انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو ہم یہاں پہ قرآن اندازی کریں گے. اور اس قرآن اندازی میں 2 لیپ ٹاپس ہیں ہمارے پاس ڈیل اور MNP کی جانب سے. روزانہ ہم سوال کریں گے اور 2 لیپ ٹاپ دیے جائیں گے ڈیل اور MNP کی طرف سے. اور یہ جواب آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں. مجھے مت بھیجنا خدا کے واسطے، پھر قرآن اندازی میں شامل نہیں ہو پائیں گے. یہ جو ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر دکھا رہے ہیں، اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے جوابات بھیجیں گے. واٹس ایپ نمبر دکھائیے. اور میں آپ سے سوال پوچھنے جا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں، قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جن میں حروف تہجی آتے ہیں. قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جن میں تمام حروف تہجی آتے ہیں. قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جن میں تمام حروف تہجی آتے ہیں. یہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، ان پہ آپ نے جواب دینا ہے. بہت آسان سا سوال ہے. اس کا جواب دینے کے لیے واٹس ایپ پہ آپ میسج کریں گے. مجھے انسٹا یا فیس بک نہیں کریں گے یا آپ کہیں اور نہیں کریں گے. آپ اس واٹس ایپ پہ اپنا جواب بھیجیں گے اور شامل ہو جائیں گے قرآن اندازی میں، جو کہ 27 رمضان کو کی جائے گی. روزانہ بھیجتے رہیں جواب، بار بار بھیجتے رہیں. آپ کے زیادہ آپ کی انٹریز ہو جائیں گی. ڈیل اینڈ MNP کی جانب سے آپ کے لیے 2 لیپ ٹاپس ہیں جس کی قرآن اندازی کی جائے گی. میں سب سے پہلے یہاں بلانا چاہتا ہوں یونیورسٹی ماڈرن سائنسز ٹنڈو محمد خان سے محمد شعیب صاحب کو. آ جائیے شعیب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اندھیری شب میں بھی تعمیر آشیاں نہ رکے. جی اجازت ہے. جی بسم اللہ. 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947. یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک ہو. بس یہیں سے صدر ذی وقار اس آشیانے کی تعمیر کا سفر شروع ہوا اور اس عمارت کی بنیاد رکھ کر اس باشندوں کو یہ نوید سنائی گئی کہ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں. کہ صدر ذی وقار تاریکی کے ان دنوں سحر کی امید لیے لیاقت علی خان اس عمارت کی بنیاد رکھ کر اس کو ستونوں پر کھڑا کرنے کے لیے ہے. لیکن چشم فلک نے یہ دیکھا کہ اس ملک کو ریزہ ریزہ کر کے اس کے ہر ذرے کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم نے خود تخریب سے اپنے نشیمن پھونکے. کہ صدر ذی وقار اس کے بعد اس عمارت کو خوبصورتی سے دوبالا کرنے کے لیے استواری و خودداری جیسے خوبصورتی کے عضو لائے گئے، مگر یہ دیکھنے کو ملا کہ اس عمارت کو ریزہ کر دیا گیا. مگر صدر ذی وقار 21ویں صدی کا دور شروع ہوتا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ارشد شریف کو اس آشیانے سے عشق کے جرم میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. اور وہاں عمران ریاض کو حقائق و سچ کی آواز بلند کرنے پر یہ پیغام دیا گیا کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ننھے عمار کی روح اپنے باپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے من گھڑت مقدمات میں دیکھ کر یہ گریہ کرتے ہوئے پرواز کر جاتی ہے کہ خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصب و اکبر، اب میرے اس ملک میں جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر. صدر ذی وقار تنگ دستی کی جبر کی بالا دستی اس جمہوریت اور ملکی سالمیت کے خلاف وہ جنگ ہے کہ جس نے اس آشیانے کو ریزہ کر دیا ہے، کہ جس کا ہر ذرہ آج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے خود تخریب سے اپنے نشیمن پھونکے. مگر صدر ذی وقار آج میں مایوس نہیں، کیونکہ میرے دل میں یہ امید زندہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے. آج میرے دل میں یہ امید زندہ ہے کہ اگرچہ تاریخ کی یہ شب لمبی ہے مگر اس کے بعد سحر کی روشنی ضرور ہوگی. آج میرے دل میں یہ امید کی کرن زندہ ہے کہ اگرچہ یہ آشیانہ پھر بھی بنے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. عبد الوہاب چوہان صاحب ہیں لمز جام شوروں سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے صحیح نام لیا؟ جی بالکل. جی
اجازت؟ بسم اللہ. تپتی ریت، چلچلاتی دھوپ، ہتھیاروں سے لیس فوج خون کی پیاسی ہے صدر عالی وقار. خون بھی کس کا؟ خون بھی آقائے دو جہاں وجہ کائنات رحمت للعالمین کے محبوب نواسے امام حسین کا اور ان کی آل کا. یہاں 72 کا مجمع ہے اور یہاں یزیدی سوچ رکھنے والے ہزاروں سپاہیوں کا جم غفیر، لیکن پھر بھی 72 ہزاروں کے لشکر کے روبرو آ جاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں اندھیری شب میں بھی تعمیر آشیاں نہ رکے. جناب والا، اب تصور کیجئے ایران کے چھوٹے سے شہر خمین میں ایک بچہ جنم لیتا ہے اور وہ اپنی ذہنی استطاعت کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ ایرانی سلطنت کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اسلام کا ڈنکا پورے ایران میں بجا دیتا ہے. اور خمینی یہ پیغام دے جاتے ہیں اندھیری شب میں بھی تعمیر آشیاں نہ رکے. جناب والا، ایک اور ممتاز اسلامی شخصیت سید علم مودودی ایک کتاب لکھتے ہیں جو کہ قادیانیوں کے نظریے کی برملا طور پر نفی کرتی ہے، تو اعلیٰ حکام اس کتاب کے انکار کے لیے ان پر زور ڈالتے ہیں، تو مودودی اسلامی نظریے کا پاس رکھتے ہیں اور پھانسی کو کتاب کے انکار سے بہتر جانتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں اندھیری شب میں بھی تعمیر آشیاں نہ رکے. نہیں چراغ تو کیا، برق تو چمکتی ہے. جناب والا، آج اس ملک میں آپ اور ہر سانس لیتا باشندہ مقروض ہے، محکوم ہے، پستی پر ہے، لیکن آج بھی اس ملک سے 15 سالہ سمیل لٹتا ہے اور وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر دوسری پوزیشن گیمنگ میں حاصل کر کے بتا دیتا ہے اندھیری شب میں بھی تعمیر آشیاں نہ رکے. آج اس وطن کا بیٹا ہارون تاریخ اٹھتا ہے اور 87 ایز اے اور او لیول میں حاصل کر کے بتا دیتا ہے کہ اندھیری شب میں بھی تعمیر آشیاں نہ رکے. آج اس وطن کی بیٹی آئمہ اٹھتی ہے اور یونیورسٹی آف لنڈن میں وکالت میں اعلیٰ نمبر حاصل کرتی ہے اور یہ باور کرواتی ہے کہ اندھیری شب میں بھی تعمیر آشیاں نہ رکے. جناب والا، آج جسمانی، استواری اور عسکریتی طور پر کمزور فلسطینی اپنے اعصاب پر ڈٹ چکے ہیں اور ان زمینی خداؤں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں کہ دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بزد، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا اور لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے. میں مر کر بھی جینے کی خبر چھوڑ جاؤں گا. شکریہ، بہت شکریہ. خطیب الرحمان صاحب ہیں جناح کالج گلگت سے. آئیے جناب، گلگت سے تشریف لائے ہیں آپ، ماشاءاللہ. جی خطیب بھائی. مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہوا کرتی ہے صدر عالی وقار. کہ چشم تصور سے یہ دیکھیے، یہ سرزمین عرب ہے جو ظلم و ستم کی تاریکی میں ڈوب چکی ہے. انسانی کھوپڑیوں میں شراب پینے پر فخر محسوس کیا جاتا ہے اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر ہے کہ ایسے میں آقا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے اور آپ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی تعمیر و ترقی کا آغاز کرتے ہیں اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں. ڈاکو اور لٹیرے محافظ و نگہبان بنے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بنے، عرب کے چرواہے زمانے کے امام بنے اور پوری دنیا میں ایسے اسلامی پرچم لہرایا کہ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جناب والا، منزلیں ہمیشہ بہادروں کو سلام کرتی ہیں کہ دیکھیے 27 سالہ قید کاٹنے کے بعد نوبل انعام پانے والے نیلسن منڈیلا کو، کیوبا کی سرزمین سے اٹھ کر امریکی بٹالین کی نیندیں حرام کرنے والے چی گویرا کو، 20 سال تک جنگ میں رہنے کے باوجود ترقی کرتے افغانستان کو، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والے حملوں کے باوجود ترقی یافتہ جاپان کو، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے پاکستان کو آزادی حاصل کرتے ہوئے کہ جس کا دشمن 6 ستمبر 1965 کو رات کی تاریکی میں اس وطن عزیز پر حملہ آور ہوتا ہے. پھر دنیا دیکھتی ہے کہ قوم کا سپوت، شیر دل سپوت ایم عالم اٹھتا ہے، 1 منٹ میں 5 بھارتی طیاروں کو گرا کر دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے صدر عالی وقار. پھر ہم دیکھتے ہیں 1992 میں
عمران خان کی قیادت میں پاکستان ورلڈ چیمپئن بنتا ہے. 2005 کے شدید ترین زلزلوں کے باوجود ہم مظفر آباد اور بالا کوٹ کو سجتے اور سنورتے دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں عرفہ کریم پاکستان میں دنیا کا نام, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتی ہے. دہشت گردی کے باوجود سی پیک جیسے عظیم منصوبے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. پاکستان کے دینی مدارس دہشت گردی کا نشانہ بننے کے باوجود ہر سال لاکھوں طلباء و طالبات کو حفاظ اور دین کا عالم بنا کر یہ پیغام دیتے ہیں, خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ.